السلام علیکم کلاس 6، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم نظم شفق کے اشعار کی تشریحات کریں گے۔ شعر کاپی ڈاؤن کریے۔ شعر نمبر 1 کاپی پر ڈیٹ ڈالیے، شعر کی ہیڈنگ دیجیے اور شعر نمبر 1 پہلا شعر نظم شفق کا کاپی ڈاؤن کریے۔ شعر نمبر 1 ہے: شفق پھولنے کی بھی دیکھو بہار، ہوا میں کھلا ہے عجب لالہ زار۔ یہ شعر آپ کاپی ڈاؤن کر لیجیے۔ اس کے بعد آپ کی سیکنڈ ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ نمبر 2 ہے حوالہ لکھیے۔ میں نے بورڈ پر تحریر کر دیا ہے حوالہ، آپ نے حوالہ تحریر کرنا ہے۔ میں ساتھ میں اس کو ریڈ بھی کر دیتی ہوں تاکہ الفاظ آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آ جائیں۔ لکھیے بچوں: مندرجہ بالا شعر نظم شفق سے لیا گیا ہے۔ مندرجہ بالا شعر نظم شفق سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر اسماعیل میٹھی ہیں۔ اب تشریح کی ہیڈنگ دیجیے۔ تشریح کی ہیڈنگ ایک لائن چھوڑ کے آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اور اب آپ تشریح لکھیے۔ بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے: مندرجہ بالا شعر میں شاعر شفق کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب شفق نمودار ہوتی ہے تو آسمان پر سرخی چھا جاتی ہے، آسمان پر سرخی پھیل جاتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ سرخ پھولوں کا باغ ہو، ہر طرف سرخ رنگ پھیل جاتا ہے۔ یہ سما سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے آسمان پر پھیلنے والی سرخی کا ہوتا ہے۔ یہ تھی بچوں شعر نمبر 1 کی تشریح۔ اب اس کے بعد اگلا شعر نمبر 2 آپ کاپی ڈاؤن کریں گے۔ شعر نمبر 2 کاپی ڈاؤن کریے۔ شعر نمبر 2 آپ نے کاپی ڈاؤن کر لیا ہے کتاب سے۔ اب آپ تشریح کی ہیڈنگ دیجیے۔ حوالہ ہم اس میں نہیں کریں گے کیونکہ حوالہ ہم نے پہلے شعر میں کر لیا ہے، وہی حوالہ اس میں بھی لکھا جا سکتا ہے تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب صرف آپ تشریح لکھیے۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جب شام ہوتی ہے تو مغرب سے پہلے اگر آسمان پر بادل ہوں تو وہ بھی اپنی رنگت بدل لیتے ہیں، وہ اتنے خوبصورت رنگوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اب ہم شعر نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 3 کاپی ڈاؤن کریے۔ شعر نمبر 3 ہے: نیا رنگ ہے اور نیا روپ ہے، ہر ایک روپ میں یہ وہی دھوپ ہے۔ نیا رنگ ہے اور نیا روپ ہے، ہر ایک روپ میں یہ وہی دھوپ ہے۔ شعر نمبر 3 کاپی ڈاؤن کریے۔ جی کر لیا آپ نے شعر نمبر 3۔ اب آپ اس کی تشریح لکھیں گے۔ تشریح لکھیے۔ میں بورڈ پہ تشریح تحریر کی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ کر لکھتے جائیے کاپی پر۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو پڑھتی بھی جاتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر شفق کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
کہتے ہیں کہ شفق کے رنگ جب آسمان پر بکھیرتے ہیں، شفق کے رنگ جب آسمان پر بکھرتے ہیں تو ہر رنگ نیا ہوتا ہے، سورج کی کرنیں جب فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے بادلوں پر پڑتی ہیں، سورج کی کرنیں جب فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے بادلوں پر پڑتی ہیں تو آسمان ایک نیا ہی روپ دھار لیتا ہے اور انتہائی خوبصورت اور دلکش منظر ہوتا ہے۔ اور یہ بیٹا میں لکھنا بھول گئی ہوں، یہ آپ اور کے بعد یہ لکھیں گے، اور یہ انتہائی خوبصورت اور دلکش منظر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شعر نمبر 3 کی تشریح ہم نے مکمل کر لی، کلاس ورک آپ نے سارا کر لیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی آن لائن کلاس میں آپ نے کلاس ورک ختم کر لیا ہے۔ اچھا، اب آپ ڈائری پہ ہوم ورک لکھ لیجئے، یہ ہوم ورک میں نے یہاں لکھا ہوا ہے، بورڈ پہ دیکھیے، ہوم ورک کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے۔ شعر نمبر 4 کی تشریح آپ کو خود کرنی ہے، میں صرف ایکسپلین کر دوں گی، وضاحت کر دیتی ہوں میں شعر نمبر 4 آپ کو سمجھا دوں گی، اور یہ شعر کی تشریح آپ نے خود کرنی ہے تاکہ میں دیکھنا چاہوں گی کہ آپ کی پریکٹس کیسے ہوئی ہے نا۔ الفاظ میں یہاں پہ آپ کو سارے جو وضاحت کروں گی میں تشریح تو آپ خود کریں گے، میں شعر کی وضاحت کروں گی تو اس کو آپ سمجھ کر خود جو ہے ہوم ورک پہ شعر نمبر 4 کی تشریح کریں گے۔ اور یہ ہوم ورک، اچھا ایک بات مجھے اور کہنی ہے، ابھی آپ لوگ گروپ پہ اپنا کوئی کام سینڈ نہیں کریں گے، یہ سارا کام اس وقت جب ہم آپ کو ایک ڈیٹ دیں گے، ایک اناؤنسمنٹ کریں گے کہ آپ کاپیز بھیجیں چیکنگ کے لیے، تو پھر آپ نے کاپیز بھیجنی ہیں۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کریں، شعر ہے: طبیعت ہے بادل کی رنگت پہ لوٹ، طبیعت ہے بادل کی رنگت پہ لوٹ، سنہری لگائی ہے قدرت نے گوٹ، سنہری لگائی ہے قدرت نے گوٹ۔ سنہرا کسے کہتے ہیں؟ گولڈن کلر، ٹھیک ہے۔ اور جب سورج کی کرنوں پر آسمان پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، اس وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تب بھی، اور جب سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، پوری طرح سورج نکلتا نہیں ہے، صبح کے وقت دیکھیے گا فجر کے بعد جب سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ تو اس وقت شفق جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے آپ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ صبح کے وقت اٹھ کر تو سنہرا رنگ گولڈن کلر جو ہے وہ چھا جاتا ہے آسمان کے کناروں پر۔ ٹھیک، گوٹ کسے کہتے ہیں؟ گوٹ کہتے ہیں کناروں پر، جیسے آپ دوپٹوں پہ یا چادر پہ آپ ایک الگ سے جو ہے وہ کپڑا لگا کے اس کو جو ہے حاشیہ دیتے ہیں نا، جیسے آپ کوئی پہ کام کرتے ہیں مارجن لائن کھینچتے ہیں، اس طرح ایک مارجن جو ہے وہ دوپٹوں وغیرہ میں کنارے پہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس طرح آسمان پر بھی کیا ہوتا ہے، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اور اس کی جو کرنیں جب پھیلتی ہیں، پوری طرح سورج نکلتا نہیں ہے اور آسمان پر بادل ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اس میں بہت ہی خوبصورت رنگ نمودار ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت رنگ چھا جاتے ہیں، جس کو ہم شفق کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے صرف سن کے سمجھ کے تشریح آپ نے خود کہنی ہے۔ کیا بتا رہے ہیں شاعر؟ طبیعت ہے بادل کی رنگت پہ لوٹ۔ اب بادل جو کہ آسمانوں کا سفر کرتا ہے نا، آسمانوں پر ہی گھومتا رہتا ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اتنے مختلف خوبصورت رنگ بکھر جاتے ہیں، جب شفق ظاہر ہوتی ہے، شفق نمودار ہوتی ہے، تو آسمان پر کیا ہوتا ہے مختلف کلر کے جو ہے مختلف رنگ جو ہے چھا جاتے ہیں، تو بادل جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور بادل بھی اپنے رنگت جو ہے وہ بدل لیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے وہاں سے وہ سورج کی کرنوں سے جو آسمان پر پڑ رہی ہوتی ہیں، وہاں سے وہ کیا کرتا ہے ان رنگوں کو لوٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے، لوٹ لیتا ہے۔ سنہری لگائی ہے قدرت نے گوٹ، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جب آسمان کے کناروں کو دیکھیں تو
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سنہرے رنگ کی جو ہے وہ کنارہ جو ہے حاشیہ بنا دیا ہو، سنہرے رنگ کی جیسے بارڈر لائن بناتے ہیں نا، ایسے سنہرے رنگ کا حاشیہ بنا دیا ہے۔ اس طریقے سے بہت ہی خوبصورت منظر جو ہے وہ آسمان پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کس وقت؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے اس سے پہلے۔ آپ دیکھیے، آپ صبح کے وقت اٹھیں گے، صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آپ چہل قدمی کر سکتے ہیں، چونکہ اب تو وبائی مرض کی وجہ سے آپ باہر نہیں جا سکتے، لیکن اپنے گھر میں بھی آپ چاہیں اپنے گھر کی جو ہے آپ بالکونی میں یا ٹیرس پہ کہیں بھی کھڑے ہو کر آپ جو ہے شفق کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں، تو آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ شفق کیا ہوتی ہے۔ جیسے رینبو ہوتی ہے، بارش کے بعد رینبو ہوتی ہے نا، قوس و قزح، ٹھیک ہے، جیسے اس کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں، اسی طرح شفق کے بھی جو ہیں وہ مختلف رنگ بکھر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آپ نے شعر نمبر 4 کی تشریح کرنی ہے کاپی پر، اور جب ہم کاپیاں انشاءاللہ چیکنگ کے لیے منگائیں گے تو اس وقت آپ پھر جو ہے اپنا کام مکمل کر کے دیں گے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کوئی بچہ، گرلز بھی اور بوائز بھی، کلاس 6، میں صرف گرلز سے مخاطب نہیں ہوں، میں بوائز سے ہی مخاطب ہوں، کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا پچھلی مرتبہ بوائز نے کام نہیں کیا تھا، تو تمام بچے جن کا کام پینڈنگ میں جا رہا تھا، اور کچھ بچے تو ابھی بھی مجھے کاپی انہوں نے چیک نہیں کرائی ہے، صحیح فوٹو کاپی کروائی تھی کچھ بچوں نے، اور اس سے پھر آپ لوگوں نے فرسٹ اسسمنٹ دیا تھا۔ اب جیسے ہی آپ کا انشاءاللہ تعالی یہ ونٹر ویکیشن کے بعد جو ہے ہم آپ کا جو ہے دوسرے اسسمنٹ کی ڈیٹ دیں گے، یا پھر ہم ایگزام دیں گے، ایگزام کہا جائے گا، ایگزام کا ٹائم ٹیبل یا سلیبس وغیرہ دیا جائے گا، تو آپ نے ابھی سے جو کام جیسے جیسے آ رہا ہے ہر سبجیکٹ کا، ہر مضمون کا کرتے جانا ہے۔ بالکل بھی آپ نے جو ہے وہ لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ کچھ بچے پہلے لاپرواہ ہو گئے تھے، کیئرلیس ہو گئے تھے، نہیں، بالکل اپنے آپ کو جو ہے آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بار بار ہاتھ دھونا ہے، یہ سب چیزوں کو آپ نے وہی کرنا ہے جو بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، ماسک پہننا ہے، گھر پر بھی آپ نے رہتے ہوئے ان سب چیزوں کا احتیاط کا خیال رکھنا ہے اور اپنا کام مکمل رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، انشاءاللہ اب میری ملاقات جو ہے آپ سے اگلی کلاس پہ ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔